ان خاص بندوں کی کہانی جنہیں دیکھنے کے لیے خاص نظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں مزار شریف سے باہر پارکنگ لاٹ میں اپنی کار کے پاس کھڑا اپنے 3 دوستوں کا منتظر تھا، جو دم کیے ہوئے تیل اور پانی خریدنے کے چکر میں ابھی تک مزار کے اندر کہیں خوار ہو رہے تھے۔ میں نے ایک سگریٹ لگایا اور کار سے ٹیک لگا کر سوچنے لگا، کیا اس مزار میں واقعی کوئی اللہ کے ولی دفن ہے، یا یہ مزار بھی ان درجنوں مزارات میں سے ایک ہے جسے جعلی قرار دے کر مسترد کر دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ لالچی لوگوں نے عوام کو ٹھگنے کے لیے کسی مرے ہوئے بیل، گائے یا گھوڑے کو دفن کر کے مزار کی شکل دے دی ہو اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے صاحب مزار کی کرامتوں کا کچھ ایسا ڈنڈورا پیٹا ہو کہ بولے والے لوگ مرعوب ہو کر چڑھاوا چڑھانے اور مرادیں مانگنے مزار پر آنے لگے ہوں۔ یوں ان لالچی لوگوں کی آمدنی کا مستقل ذریعہ پیدا ہو گیا ہو۔ اس مزار کی کہانی 300 سال پرانی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس طویل عرصے میں کتنی ہی بے معنی کرامات اور واقعات صاحب مزار کے نام سے منسوب کر دیے گئے ہوں، اور آج اگر کوئی کھوٹے اور کھرے کو الگ کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے بارے میں کہیں بھی کوئی تحریر مواد موجود نہیں، اور ایسا کرنا خطرے سے خالی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مزار کے عقیدت مند کبھی نہیں چاہیں گے کہ صاحب مزار کو فراڈ ثابت کر دیا جائے۔ میں انہی خیالات میں غلطاں تھا کہ میرے کانوں میں کسی نے بڑے ہی سریلے لہجے میں کہا تھا، آجا میرے پاس آجا، میں تجھے اپنے مرشد سائیں کے بارے میں بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں، ہاں چل دیر نہ کر شاباش۔ میں حیرت سے اچھل پڑا تھا، میرے خدا یہ کس کی آواز تھی، کیونکہ میرے آس پاس تو کوئی بھی نہیں، سارا پارکنگ لاٹ خالی پڑا ہے۔ میرے اتنے قریب سے مجھے مخاطب کرنے والا کون ہے، اور پھر اس نے میرے خیالات کیسے جان لیے؟ میں نے حیرت کے عالم میں چاروں طرف نظر دوڑائی تھی۔ پارکنگ لاٹ سے بھی بہت آگے ایک درخت کے نیچے آلتی پالتی مارے کوئی بیٹھا تھا، مگر کون؟ کوئی ملنگ یا فقیر؟ اور کیا اتنی دور سے اس کی آواز مجھے صاف سنائی دے سکتی ہے؟ اور پھر کیا یہ ملنگ یا فقیر کوئی غیبی علم جانتا ہے؟ مگر غیبی علم تو دماغ سے دماغ کے رابطے کا نام ہے، اس میں کسی کو یوں قریب سے مخاطب کہاں کیا جا سکتا ہے؟ تو پھر کیا یہ شخص روحانی طور پر اتنا بلند ہے کہ اتنی دور سے بیٹھے بیٹھے اپنی آواز پہنچا سکتا ہے؟ میں نے ایک بار پھر اس درخت کی طرف دیکھا تھا تو وہی شفیق آواز پھر سنائی دی تھی، ہاں میں نے ہی تجھے مخاطب کیا ہے، چل جلدی سے آجا، مجھے اور بھی بہت سے کام نمٹانے ہیں، بس اب دیر نہ کر۔ اور تب مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا تھا، میری ٹانگیں خود بخود اس درخت کی طرف اٹھنے لگی تھی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ میں ہرگز اس کے پاس جانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی جا رہا تھا، کیونکہ میری ٹانگیں میرے کنٹرول سے نکل چکی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں کوئی جیتا جاگتا انسان نہیں، ایک روبوٹ ہوں جسے وہ ملنگ یا فقیر ریموٹ کے ذریعے کنٹرول کر رہا ہو۔ میں اس کے قریب پہنچ کر جیسے دب سے زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اس میں بھی میرے ارادے کا دخل نہیں تھا۔ اس شخص کا حلیہ عجیب تھا، بہت گندی شلوار قمیض، بے تحاشا بڑے ہوئے سر، داڑھی اور مونچھوں کے بال، غرض وہ ہر لحاظ سے ایک کریا شخص نظر آ رہا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر اس کے جسم سے بدبو آنے کی بجائے ایک انتہائی سحر انگیز اور دل فریب خوشبو اٹھ رہی تھی، جس سے دل و دماغ میں فرت اور تازگی کا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ایک سرشاری کے عالم میں جھومے جا رہا تھا، اور پھر اچانک اس نے پھر مجھے مخاطب کیا تھا۔ لیکن ذرا رکیے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے زبان اور ہونٹوں کو ہلانا پڑتا ہے، مگر اس کا منہ تو بند تھا، لیکن میں صاف سن رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، ہاں تو تجھے یہ شبہ کیوں ہوا کہ یہ ایک جعلی مزار ہے اور اس میں اللہ کا کوئی ولی دفن نہیں؟ کیا تو نے پوری طرح چھان بین کر لی ہے یا یوں ہی فضول سوچے جا رہا ہے؟ میں نے زبان سے ایسی کوئی بات نہیں کہی، میں نے دھیمے لہجے میں کہا تھا، صرف ذہن میں خیال آیا تھا کہ ممکن ہے یہ جعلی مزار ہو اور سرے سے اس میں کوئی دفن ہی نہ ہو۔ میں نے کسی رسالے میں پڑھا تھا کہ ملک میں ایسے جعلی مزاروں کی برمار ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں ہر سال عرس منایا جاتا ہے۔ میرے مرشد بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے، پچھلے 300 برسوں سے ان کا فیض جاری ہے، لاکھوں بندگان خدا کی مرادیں پوری کر چکے ہیں۔ ملنگ نے آنکھیں کھول دی اور پہلی مرتبہ مجھے غور سے دیکھا۔ لوگ خالی ہاتھ آتے ہیں اور جھولیاں بھر کر جاتے ہیں، جا تو بھی کچھ مانگ لے، میں یقین دلاتا ہوں کہ جو کچھ مانگے گا تجھے ملے گا۔
میں صرف اللہ سے مانگتا ہوں بابا سائیں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کسی انسان کے آگے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ میں نے صاحب مزار کے بارے میں جو کچھ سوچا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ان کے بارے میں آج تک کچھ نہیں پڑھا، حالانکہ میں اولیاء اللہ کے بارے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کتابیں اور رسالے پڑھتا رہتا ہوں۔ اللہ کے بعض دوست اور بزرگ بندے گمنام ہی رہنا چاہتے ہیں۔ میرے مرشد سائیں کے بارے میں 2 کتابیں 100 سال پہلے لکھی گئی تھی جو میں تجھے پڑھنے کو دے سکتا ہوں، لیکن یہ فارسی میں ہے اور تجھے فارسی نہیں آتی۔ آپ کا خیال درست ہے بابا، میں نے شرمندگی بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اچھا چھوڑ ان باتوں کو، یہ بتا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے کیا کریں گے سائی بابا؟ بلکہ میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے نوکر کے ذریعے آپ کو چند جوڑے بھجوا دوں۔ چل ٹھیک ہے، جیسی تیری مرضی، بھجوا دینا چند جوڑے۔ اس نے اپنے کپڑوں پر ایک نظر دوڑائی۔ واقعی میرے کپڑے بہت پرانے اور گندے ہو چکے ہیں۔ وہ اس بار بہت کھل کر مسکرایا، جیسے کوئی بزرگ کسی چھوٹے سے بچے کی کسی بات پر بے ساختہ مسکرانے لگے۔ بس اب تو جا، دیکھ تیرے دوست تجھے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ بس اب تو جا، دیکھ تیرے دوست تجھے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ تو پہلا شخص مجھے ملا ہے جو کچھ مانگنے کی بجائے کچھ دینے کی بات کر رہا ہے۔ میں تجھے ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ میں جب پارکنگ لاٹ میں اپنی کار کے پاس پہنچا تھا تو میرے تینوں دوست مجھ پر برس پڑے تھے۔ کہاں مر گئے تھے جا کر؟ مزار کا چپا چپا دیکھ ڈالا، لیکن تمہارا پتہ نہیں چلا، کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں ذرا ایک ملنگ سائیں سے ملنے چلا گیا تھا، میں نے مسکرا کر کہا تھا۔ بڑی دلچسپ ملاقات رہی۔ ملنگ سائیں؟ کون سا ملنگ سائیں؟ اس طرف برگد کے درخت کے نیچے جو بیٹھا ہے۔ کون سا برگد کا درخت؟ ادھر تو کوئی درخت نہیں ہے۔ اور واقعی اس طرف کوئی درخت نہیں تھا، کوئی ملنگ نہیں تھا۔ سارا منظر یک لخت بدل چکا تھا۔ چاروں طرف کھیت ہی کھیت تھے، ہریالی ہی ہریالی تھی۔ البتہ کسی کسی کھیت میں کھجور کا اکا دکا درخت کھڑا جھوم رہا تھا۔ کیوں صاحب عالم آپ ہوش میں تو ہیں؟ ایک دوست نے طنزیہ انداز میں کہا تھا، اور میں حیران سا ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک دوست نے مجھ سے چابی لے کر میری گاڑی کی ڈگی کھولی اور دم کیے ہوئے تیل اور پانی کی بوتلیں اندر رکھ کے دوبارہ اسے بند کر دیا تھا، اور ٹھیک 10 بجے ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ کراچی واپس پہنچ کر میں نے اپنے فلیٹ کے نیچے کار روک دی تھی۔ تینوں دوست اتر کر ہلکی پھلکی ورزش کرنے لگے تھے تاکہ ٹانگوں میں جمے خون کی گردش اپنے معمول پر آ جائے۔ پھر میں نے کار کی ڈگی کھولی تھی تاکہ میرے دوست اپنی اپنی بوتلیں لے لیں، لیکن میں چونک کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ ارے یہ کیا؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ تینوں دوست فوراً میرے قریب آ گئے تھے۔ اندر کا منظر انہیں حیرت زدہ کر گیا تھا۔ ڈگی میں اضافی پہیے کے اوپر کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ایک ٹوکری میں گلاب کے تازہ پھولوں کے درمیان 5 مٹی کے پیالے سلیقے سے رکھے ہوئے تھے، جو یقیناً تازہ مکھن سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ایسے پیالے ہم نے مزار شریف پر عام بکتے ہوئے دیکھے تھے، لیکن خریدنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی کیونکہ ہمیں ان میں ملاوٹ کا شبہ تھا۔ اب کہو کیا کہتے ہو؟ میں نے دوستوں کو مخاطب کیا تھا۔ یہ پیالے میں نے تو نہیں رکھے، تم میں سے کسی نے رکھے ہوں تو اعتراف کر لے۔ لیکن کوئی کچھ نہ بولا تھا، سب کے سب چکر میں پڑ گئے تھے۔ مگر یہ 5 پیالے کس لیے ہیں؟ ایک دوست نے سوال کیا تھا۔ ہم تو صرف 4 ہیں۔ ہاں، یہ 5واں کس کے لیے ہے؟ لگتا ہے اس میں کوئی راز ہے، ایک دوسرا دوست بولا تھا۔ بوتلیں رکھتے وقت ڈگی میں کوئی پیالہ نہیں تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 5واں پیالہ جس کے لیے ہے وہ بس آیا ہی چاہتا ہے، میں نے یقین بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اور عین اسی لمحے ایک کڑکتی ہوئی آواز سنائی تھی، دے مولا سب کو دے، جو مانگے اس کو بھی دے، جو نہ مانگے اس کو بھی دے، دے مولا سب کو دے۔ اور پھر چند لمحے بعد ہی ایک ملنگ صدا لگاتا ہوا کار کی ڈگی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا حلیہ بھی درخت والے ملنگ سے کچھ مختلف نہیں تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے کپڑے قدرے صاف اور بہتر حالت میں تھے۔ لا بابا، میرے مرشد سائیں کا تحفہ مجھے دے دے، اس نے مجھے مخاطب کیا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ تحفے سے اس کی کیا مراد ہے۔ یقیناً وہ 5واں پیالہ مانگ رہا تھا۔ جلدی کر بابا، مجھے ابھی بہت دور جانا ہے۔ کون مرشد اور کیسا تحفہ سائیں؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تھوڑی سی شرارت سوجی تھی۔ مذاق مت کر بچہ، جلدی سے مرشد کا تحفہ مجھے دے دے، مجھے ابھی بہت دور جانا ہے۔ اس کے لہجے میں بڑی پر اسراریت تھی۔
میں نے اسے مزید تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا تھا اور ڈگی سے ایک پیالہ نکال کر اسے پکڑا دیا تھا، جس سے وہ بار بار چومنے اور آنکھوں سے لگانے لگا تھا۔ شکریہ مرشد سائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا حکم مجھے مل گیا ہے، میں تھوڑی دیر میں ملتان پہنچتا ہوں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ اور یہ کہتا ہوا وہ پیالے کو آنکھوں سے لگاتا ہوا شاہراہ پاکستان کی طرف چل پڑا تھا۔ جب وہ ہائی روڈ پر پہنچا تھا تو ایک کار اس کے اور ہمارے درمیان حائل ہو گئی تھی، اور جب وہ کار ہٹی تو ملنگ غائب ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔